الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله اس رات دے تارے دس دینے اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا غاراں وچ روون والے نوں مہمان بنایا جانا اس رات دے تارے دس دینے صفا بن کے کھلونا نبیاں نے رامل کے بینا ولیاں نے صفا بن کے کھلونا نبیاں رامل کے بینا ولیاں نے محبوب دا سارے عرشیاں نوں محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا اس رات دے تارے دس دینے اج عرش سجایا جانا غاراں وچ روون والے نوں مہمان بنایا جانا اس رات دے تارے دس دینے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب میں
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو سب سے بڑا معجزہ ہے، جسے ہم معراج النبی کہتے ہیں، اس سفر کو اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ خاص کو سیر کرائی، بندہ خاص کو سیر کرائی۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ذکر کرتا ہوں، جب بھی کوئی بڑا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی سٹاف ہو، کوئی بھی بڑا کہیں بھی سفر پہ جاتا ہے نا، تو اس کے سفر کو بیان کرنے کے لیے اس کے وزیر، اس کے مشیر، اس کے مصنف، ادیب یا صحافی ہوتے ہیں جو اس کے سفر کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قربان جائیں، سفر تو آقا کریم نے کیا ہے، لیکن اس سفر کی روداد خود رب نے بیان فرمائی، رب نے خود بیان فرمائی۔ پھر سبحان سے ہی کیوں اللہ رب العزت نے اس سفر کو کی ابتدا کی ہے کہ پاک ہے وہ ذات۔ اب اس سفر کی 3 جہتیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفر خواب کے ذریعے ہوا، جسے منانی سفر کہا جاتا ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ روحانی سفر ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کو معراج کروائی گئی، اور کسی نے کہا کہ یہ جسمانی سفر ہے۔ تو ان تینوں سفروں میں سے سفر کون سا ہے کہ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان سے اس بات کا آغاز کیا؟ اب چلتے ہیں پہلے کہ اگر سفر ہو خواب کے ذریعے، یہ معراج خواب کے ذریعے ہوتی، تو کیا واقعہ یہ خواب کے ذریعے ہی ہے؟ تو سنیے، خواب کے ذریعے کوئی بھی شخص کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، ایسا ہے؟ ممکن ہے نا کہ بندہ خواب کے ذریعے، ایک عام انسان ہے، وہ اپنے آپ کو بادشاہ دیکھے، ایسا ممکن ہے نا؟ خواب کے ذریعے وہ یہاں پر ہو سویا، لیکن وہ خانہ کعبہ میں پھر رہا ہو، خواب کے ذریعے وہ یہاں ہو اور امریکہ کی سیر کر رہا ہو، خواب کے ذریعے کوئی بھی شخص کہیں بھی چلا جائے۔ اگر کوئی کسی کو بتائے کہ یار میں رات خواب میں عمرہ کر رہا تھا، تو سننے والا اعتراض کرے گا؟ بولو نا یار، اعتراض کرے گا کوئی کہ بھائی کیسے پہنچ گیا تو؟ بھائی خواب کے ذریعے تو انسان جہاں مرضی پہنچ جاتا ہے، خواب سننے والا اعتراض نہیں کر سکتا کہ تو کیسے پہنچ گیا۔ اب سنیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سفر معراج جو ہے یہ خواب کا نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان ارشاد فرمایا، اور سبحان اللہ تب کہا جاتا ہے جب کوئی متعجب چیز دیکھی جائے، کسی بات پہ تعجب ہو تو کہا جاتا ہے سبحان اللہ، ایسے کیسے ہو گیا؟ اللہ رب العزت نے یہ لفظ سبحان ارشاد فرما کے یہ بتا دیا کہ لوگوں یہ جو سفر ہے، اور ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی، تو لے کے جانا یہ جسم کے ساتھ ممکن ہوتا ہے، خواب والی بات، کیونکہ خواب میں انسان خود بخود پہنچتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو سیر کرائی۔ سیر، اب سنیے، سیر کرانا کیا؟ کوئی بندہ کہے کہ میں نے اپنے دوست کو سیر کرائی، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواب میں سیر کرائی؟ جی توجہ میری طرف رکھیں، میں سوال آپ سے کر رہا ہوں آپ کو تاکہ سمجھ آئے۔ کوئی بندہ کہے کہ میں نے اپنے دوست کو سیر کرائی ہے، تو سامنے سننے والا کیا سمجھے گا کہ خواب میں سیر کرائی؟ نہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے کہ جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں کے ساتھ یہ اپنے دوست کو لے گیا۔ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں سن لو، میں نے اپنے محبوب کو یہ سوتے ہوئے سیر نہیں کروائی، میں نے اپنا دیدار
خواب میں نہیں کروایا، بلکہ میں نے اپنے محبوب کو جسم کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ اپنا دیدار کروایا۔ اب سنیے، لفظ سبحان سے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے۔ معراج یہ معجزہ ہے، یہ کیا ہے؟ اور معجزہ وہ ہوتا ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے، انسان کی عقل میں وہ معجزہ ہوتا ہے جو عقل میں آ جائے، وہ معجزہ۔ اسی لیے تو کافروں نے کہا کہ اگر تو اللہ کا نبی ہے، اب ان کے دماغ میں کیا تھا کہ اگر یہ اللہ کا سچا نبی ہے تو پھر تو یہ چاند کو توڑ دے گا، اگر جادوگر ہے تو اس کا جادو چاند پر اثر نہیں کرے گا، لہذا انہوں نے کیا مطالبہ کیا، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو چاند کو اشارے سے توڑ کے دکھا۔ اب عقل کے ساتھ یہ ممکن ہے؟ اشارے سے چاند توڑنا ممکن ہے؟ لیکن آقا کریم نے کر کے دکھایا۔ اور پھر پتھر کا پانی پہ تیرنا، کیا یہ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ پتھر وزنی ہوتا ہے نا، پانی میں ڈوب جاتا ہے، نیچے بیٹھ جاتا ہے، لیکن ایک کافر نے کہا کہ اگر وہ ندی کے اس طرف جو پتھر پڑا ہوا ہے وہ تیرتا ہوا اس طرف آ جائے، میں کلمہ پڑھ دوں گا۔ آقا کریم نے اشارہ کیا، پتھر تیرتا ہوا ادھر آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ عقل مانتی ہے اس بات کو؟ ایک کافر کہتا ہے وہ درخت اگر چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے تو میں کلمہ پڑھ دوں گا۔ اب آقا کریم نے کہا میں اشارہ کروں یا تو پیغام دے گا؟ اب وہ کہتا ہے یہ تو اور بھی اچھی بات ہو گئی، میں جا کر اس درخت کو کہتا ہوں کہ تمہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہا ہے۔ جب اس نے پیغام دیا، درخت نے اپنے آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے ہلا جلا کر اپنی جڑوں کو اکھاڑا اور چلتے ہوئے آقا کریم کے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ عقل اس بات کو نہیں مانتی، یہ معجزہ ہے۔ اسی طرح معراج بھی معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جو عقل میں نہ آئے۔ اگر ہم اس کو خواب مانتے ہیں تو پھر یہ معجزہ نہیں رہتا، اور اگر معجزہ ماننا ہے تو پھر یہ خواب نہیں ہے۔ پھر یہ سیر جو ہے روح مع الجسد کے ساتھ ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جاگتے ہوئے اپنے جسم کے ساتھ، سر کی آنکھوں کے ساتھ سیر کی ہے اور اللہ کا دیدار بھی کیا ہے۔ اب سنیے کہ کافروں نے اس معجزے کا انکار کیا۔ معجزے کا جب آقا کریم نے آ کر بتایا نا کہ میں رات کے اس تھوڑے سے حصے میں یہاں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، یہ فلسطین جہاں پر ہے جو ہمارا قبلہ اول رہا ہے، وہاں تک گیا، پھر میں نے آسمانوں کی سیر کی اور اللہ کا دیدار کر کے واپس راتوں رات آ گیا ہوں، تو کافروں نے اس بات کا انکار کر دیا، اس بات کا انکار کر دیا۔ اب سنیے، اللہ رب العزت نے لفظ سبحان اس لیے ذکر کیا کہ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندہ خاص کو لے کر گئی۔ کہا ہے کافرو سنو، تم جو انکار کر رہے ہو یہ میرے محبوب کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں خود گیا، بلکہ اللہ رب العزت نے لفظ سبحان ذکر کر کے ان کافروں کو یہ پیغام دیا کہ تم کس طرح انکار کر سکتے ہو کہ 2 ماہ کی مسافت پیدل چل کے یا اونٹ پہ چل کے 2 ماہ میں جو بندہ وہاں پہنچتا ہے وہ راتوں رات کیسے پہنچا، پھر آسمانوں کی سیر کی، جنت دوزخ دیکھی، اللہ کی ملاقات کی۔ یہ میرے محبوب کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ میں رب خود بتا رہا ہوں کہ میرا محبوب یہ نہیں کہہ رہا میں گیا ہوں، بلکہ میں رب یہ بتا رہا ہوں میں نے بلایا ہے، میں نے۔ اب اللہ رب العزت کے پاس تو ساری پاوریں، طاقتیں، قوتیں، ہر چیز جو ناممکن ہے انسانوں کے لیے وہ اللہ کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ اب سنیے، 2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس میں ایمان والوں کے لیے اور لوگوں کے لیے
आजमाइश बनी। जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मेराज का वाक़या बताया ना, तो अहादीस में आता है कि कुछ जो नए नए मुसलमान हुए थे ना, वो मुर्तद हो गए, इस्लाम से फिर गए। कहते हैं ये बात अक्ल में आने वाली नहीं है, ये तो पता नहीं कौन सी बातें बताता रहता है। लिहाजा उन्होंने क्या किया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी वाक़या मेराज के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, कि ए महबूब ये जो मुशाहिदा है, ये हमने जो आपको करवाया है, ये लोगों के लिए आजमाइश है, लोगों के लिए आजमाइश है। अब सुनिए, जो नए नए मुसलमान थे, कमजोर ईमान वाले थे, जब उनको वाक़या मेराज का पता चला तो वो क्या हुए, वो रास्ता भटक गए और अपनी पटड़ी से उतर गए, ईमान से फिर गए, मुर्तद हो गए। लेकिन उन्हीं में से हजरत अबू बकर सिद्दीक भी थे। ऊंची सुभान अल्लाह कहते हैं। काफिर कहते हैं, दरवाजा खटखटाया, ऐ अबू बकर तू ये बता, कोई शख्स ये कहता है कि मैं रातों रात मस्जिद अक्सा में गया, आसमानों की सैर की और जनाब जन्नत दोज़ख की सैर की और रातों रात वापस आ गया, क्या ऐसा मुमकिन है किसी इंसान के लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, अकल नहीं मानती। अब उन्होंने चोट की, कहा फिर तेरी अकल नहीं मानती तो ये बात तो तेरे यार ने की है, तेरे जनाब नबी ने की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक सुनते ही ये नहीं कहा कहाँ किया, कैसे किया है, कहा अगर मेरे महबूब ने की है तो फिर सच ही होगा, फिर ये जो वाक़या है ये कई ईमान वालों के लिए आजमाइश बन गया कि हो सकता है कि जहां पर कोई इस वाक्य की तस्दीक करके वो सिद्दीक बन जाता है, कोई वाक्य का इनकार करके जिंदीक बन जाता है। लिहाजा अब सुनिए एक और वाक्या जो लोगों के लिए आजमाइश और स्पेशल मोमिनों के लिए, इसका भी जिक्र कुरान मजीद में है। इब्तदा में ना हमारा जो किबला था ना मुसलमानों का, वो बैतुल मुक़द्दस था। क्या था? 17 महीने या कुछ दिन मुसलमान फ़लस्तीन की तरफ मुँह करके किबला अव्वल बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ख्वाहिश हुई कि काश हमारा किबला काबा बन जाता, किबला काबा बन जाता। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज के अंदर थे, जमात करवा रहे थे। आपने बार बार सर को उठाकर ऐसे देखा। अब ये कितनी प्यारी अदा है कि आका करीम ने आसमान की तरफ देखा और अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया। इरशाद फरमाया, कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समा, ए महबूब आपका बार बार आसमान की तरफ चेहरा उठाना हम देख रहे हैं, हम। और फिर आगे इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नमाज में सिर्फ देखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब हम आपका बार बार चेहरा आसमान की तरफ उठाता हुआ देख रहे हैं। हम इंशाअल्लाह अनकरीब फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, ए महबूब जिस किबला की तरफ आप राजी हैं हम आपको फेर देंगे, हम आपको फेर देंगे। अब ये तवज्जो कीजिए, आका करीम नमाज के अंदर है और आगे फरमाया कि फलनुवल्लियन्नक, फलनुवल्लियन्नक। आका करीम आगे हैं, यानी जो बैतुल मुक़द्दस है उस तरफ है और किबला इस तरफ है। आका करीम आगे खड़े हुए हैं उस तरफ मुँह करके, मुक़्तदी पीछे खड़े हुए हैं। अब इस बात को समझना है ज़रा तवज्जो से। आका करीम ने अल्लाह की तरफ से पैगाम आ गया, ए महबूब अपने आप को फेर लो, जिसे तू किबला बनाना चाहता है उधर मुंह कर ले। आका करीम उधर मुंह करके नमाज पढ़ रहे थे तो
آقا کریم نے اپنا منہ ایسے پھیر لیا. اب ادھر آقا کریم کا منہ مقتدیوں کی طرف تھا، مقتدیوں کا منہ آقا کریم کی طرف تھا. یہ نماز ہو رہی ہے، نماز عشق ادا ہو رہی ہے. توجہ کیجئے گا، آقا کریم نے سامنے آ کر صفوں کو چیر کر مقتدیوں کے پیچھے قبلہ کی طرف منہ کر لیا. اب یہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ آقا کریم کا منہ قبلہ کی جانب ہے، مقتدیوں کا منہ بیت المقدس کی جانب ہے. یہ ایک لمحہ ایسا آزمائش والا تھا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. کہا اے محبوب، ہم نے بنا دیا وہ قبلہ کہ جس پر آپ کے آباء و اجداد تھے، اور الا لنعلم کہ ہم تاکہ جانے کون میرے محبوب کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے. اب عشق کا امتحان تھا کہ قبلہ تو ادھر ہے، ابھی آقا کریم نے بتایا نہیں لیکن کعبہ کی طرف منہ کر لیا. اب صحابہ کرام کو فیصلہ کرنا تھا کہ آقا کریم کے پیچھے جائیں یا اپنا منہ قبلہ کی طرف رکھے. تو صحابہ کرام نے اپنے عشق کے فیصلے کو سامنے رکھا. کہا عقل تو کہتی ہے سوچ، کہا نہیں سوچنے کا وقت نہیں ہے، اب عشق کا مقام ہے. جدھر آقا کا منہ ہے ہمارا قبلہ ادھر ہے. صحابہ کرام بھی پھر گئے. یہ بھی وقت وہ تھا، کہا کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کون میرے محبوب کی پیروی کرتا ہے، کون میرے محبوب کی پیروی کرتا ہے. اب سنیے، واقعہ معراج جو ہے یہ بھی آزمائش تھا کہ کون میرے محبوب کو کہ اس واقعے کو مان کے صدیق بنتا ہے، صدیق اکبر کی سنت کی پیروی کرتا ہے، اور کون انکار کر کے زندیق بنتا ہے. اور واقعہ معراج، سارے نبی جو آئے، ہر نبی سے اس کے امت نے پوچھا کہ جس رب کا تم ہمیں کلمہ پڑھا رہے ہو، کہ بتا رہے ہو وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اکیلا ہے، وہ سب کا خالق اور مالک ہے، تو سوال کرتے کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ اپنے تو ہر نبی نے کہا کہ میں نے اپنے رب کو نہیں دیکھا. یہاں تک کہ جب موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو جہاں ملا لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ یہ عظمت، یہ فضیلت، یہ مقام میں نے صرف اور صرف اپنے محبوب کو عطا فرمانا ہے. لہذا کوئی ایک تو ایسا ہوتا کہ جس سے پوچھا جاتا کہ تم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، تو آقا کریم نے بتایا میں نے اپنے رب کو بڑی خوبصورت ترین صورت میں دیکھا ہے. اللہ رب العزت ہماری طرح شکل و صورت سے پاک ہے. جس طرح اللہ کا مقام ہے، جس طرح اللہ ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا میں نے اسے بڑی خوبصورت ترین شکل میں دیکھا ہے. لہذا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام 1,24,000 نبیوں میں سے صرف آقا کریم ہی ہے جسے خود بلایا. کیا؟ جسے خود بلایا. اور یہاں پر ایک اور نقطہ بیان کرتا چاہوں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب والی تھی، تو آپ سب نے سنا ہوا ہے کہ جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جانے کے لیے کیا لائے تھے؟ براق. سواری کون سی تھی؟ اونچی بولو نا یار. اگر یہ معراج خواب میں ہوتی تو براق کیوں لایا جاتا بھائی؟ خواب میں سفر کرنے کے لیے براق کی ضرورت پڑتی، سواری کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر ہم یہاں بیٹھے سوئے ہوئے کعبہ شریف یا مکہ میں یا مدینہ میں یا کہیں کسی دوسرے ملک چلے جائیں تو کیا سواری کی ضرورت پڑے گی؟ تو یہ عقلی دلیل ہے کہ آقا کریم کا یہ جو معراج ہے یہ جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اور روح مال جسد کے ساتھ، کہ آقا کریم کو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل امین کے
ساتھ جنت سے براق کو بھیجا، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کو براق پر سوار کر کے لے جاؤ اور 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ جاؤ اور پورے پروٹوکول کے ساتھ میرے محبوب کو میرے پاس لے کے۔ حضرت جبریل امین براق اور فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے اور آقا کریم کو پورے پروٹوکول کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں لے کر گئے۔ اور یہ بھی سنیے، ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسرا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندہ خاص کو۔ بندہ جو ہوتا ہے نا، اگر روح نکل جائے تو وہ بندہ رہتا ہے؟ توجہ سے سوال ہے میرا، کسی بھی انسان کی روح نکل گئی، اب وہ کیا ہے؟ ڈیڈ باڈی ہم کہتے ہیں، میت کہتے ہیں، مردہ کہتے ہیں، روح نکل گئی۔ اب سوال یہ ہے، جو کہتے ہیں یہ معراج روحانی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج روح کو کروائی گئی، تو سوال یہ بنتا ہے اگر آقا کریم کی روح کو سیر کروائی گئی تھی تو آقا کریم کا جسم کیا مکہ میں رہ گیا تھا یا مسجد اقصیٰ میں رہ گیا تھا؟ اور روح کو خود نور ہے اور نور کو سواری کی ضرورت ہے، اونچی سبحان اللہ لگاؤ۔ بات سمجھ آئی ہے؟ روح کو سواری کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی۔ حضرت جبریل امین براق لے کر آئے، اس لیے نہیں کہ روح کو سوار کر کے لے جانا ہے، اور آقا کریم کی روح تو کائنات میں سے سب سے عظیم ترین روح ہے، افضل ترین روح ہے اور اللہ کا نور ہے، اسے سواری کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا کریم کی یہ جو معراج ہے، یہ جو سفر ہے، یہ روح مع جسد ہے، یعنی پورے جسم کے ساتھ براق پر سوار کیا اور مکہ سے مسجد اقصیٰ تک پہلا سفر مکمل ہوا۔ 3 سفر اس کی اسٹیشن ہیں اس سفر کے۔ پہلا اسٹیشن ہے مکہ سے فلسطین مسجد اقصیٰ، پھر 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا، اور پھر تیسرا ہے لا مقام۔ تیسرا کہاں پہ ہے؟ لا مقام۔ اللہ کے پاس لا مکان کا لفظ بھی یہ بتاتا ہے وہاں کوئی جگہ نہیں ہے، وہاں کوئی مکان نہیں ہے۔ یہ 3 اسٹیشن ہے، یہ سفر کی 3 درجے ہیں۔ پہلا درجہ مکمل ہوتا ہے وہاں پر جہاں آقا کریم نے سارے نبیوں کے آگے کھڑے ہو کر امامت کروائی اور امام الانبیاء کا تاج اپنے سر پر سجایا، اور دوسرا پھر 7 آسمانوں کے بعد سدرۃ المنتہا تک جبریل امین بھی وہاں رک گئے، اور پھر تیسرا سفر شروع ہوتا ہے لا مکان کا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنے تنہا تھے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے محبوب اب آپ آ جاؤ، اور وہ مقام پھر قرآن مجید فرقان حمید لا ریب نے یہ نقش کھینچا وقاب قوسین او ادنا، اے محبوب اور قریب ہو جاؤ، اور قریب ہو جاؤ۔ یہ قوسین کہتے ہیں، یہ جو کمان ہوتی ہے تیر والی، کہ دونوں کمانوں کے جو نکرے ہوتی ہیں اتنا فاصلہ، پھر بھی فرمایا او ادنا، اے محبوب اور آگے ہو جاؤ۔ یہ ہے سفر معراج۔ اگلے 2 جمعے معراج النبی پر ہوں گے، مکہ سے سفر شروع کر کے اقصیٰ اور پھر 7 آسمان اور پھر لامکان، ان 2 جمعوں میں ہوگا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سننے والے اگر جلدی آ جائیں گے تو ان کا کیا ہو جائے گا؟ فائدہ ہو جائے گا نا۔ آپ قرآن اور حدیث کے مطابق اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں سفر معراج سنیں گے۔ شرط یہ ہے کہ سننے والے جلدی آئیں۔ وما علینا الا البلاغ۔